بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہم نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ چند دن پہلے ہمارے چیئرمین صاحب نے چند باتوں کی نشاندہی کی، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ملک میں پہ در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس سے اس بات کا جو ہے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں سے دشمن کے نشانے پر ہے، اور جو بیرونی انتشار اور انتشاریوں کے آلائے کار ہیں وہ اس وقت ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سے وہ اندر سے ملک کو نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے جو بیرونی آقا ہیں وہ باہر سے ملک کو نشانہ بناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو کئی دہائیوں سے ایک ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان جو امریکہ کا نان نیٹو ایلائی جس کو امریکہ کہتا تھا، وہ فرنٹ لائن ایلائی سے انہیں اس کے ایٹمی پروگرام سے، اس کے میزائل پروگرام سے آج انہیں ایک دم سے کیا خدشے جو ہیں وہ لاحق ہو گئے ہیں، اور کیوں ہو گئے ہیں، اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ ملک میں اس وقت سخت ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ملک کے ایٹمی پروگرام کو نشانے پر لیا جا چکا ہے، اور آج جس شخص کے ہمدرد بیرون ملک ہر دارالحکومت میں شور مچاتے نظر آئیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دیا تھا، اور اس حکومت کو، اپنی حکومت کو وہ ریاست مدینہ کہتے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ ریاست مدینہ کے لیے آج جو لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اصل ریاست مدینہ کے خلاف بھی سازشیں کی۔ ہم آپ کو یہ بھی یاد کرائیں گے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی بات کرنے والوں کے لیے ان کو یاد کرائیں گے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آئی، اور حمود الرحمن کمیشن رپورٹ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جہاں جہاں پہنچنی تھی وہ پہنچی، لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس رپورٹ کو سامنے رکھ کر یا اس کی آڑ میں اپنے ملک کی فوج اور اداروں کو نشانے پر نہیں رکھا، نہ نشانہ بنایا، نہ ذاتی دشمنی یا ذاتی جو ہمارے معاملات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ملک سے یا ملک کی افواج سے یا ملک کے اداروں سے کوئی دشمنی کی۔ آج اللہ کی شان ہے کہ جنرل نیازی کا بھتیجا بھی مجیب الرحمن کی تعریفیں کر رہا ہے اور ملک میں سنا رہا ہے دھڑلے سے۔ یہ وہ مجیب الرحمن ہے جن کو اپنے لوگ، اپنی نئی نسل، اپنا ملک جو ہے دریا برد کر چکا ہے۔ ان کے مجسمے بنگلہ دیش سے اکھاڑ دیے گئے، ان کی اولاد کو بنگلہ دیش سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ ان کا ہیرو نہیں رہا، لیکن یہاں وہ عمران خان کا ہیرو ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج اس شخص کے لیے اتنا پیٹ درد ان لوگوں کا اٹھ رہا ہے جس کو انہوں نے ریاست مدینہ گرانے کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو واحد مقصد اور ایجنڈا تھا، اور جو ان کا بیرونی طاقتوں کو جو انہوں نے وعدے وعید کیے ہوئے تھے، وہ یہی تھے کہ ہم اس ملک کے ایٹمی پروگرام پر کاری ضرب لگائیں گے۔ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر لیا، اور اب وہ اسی آگ میں تڑپ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ واپس آئیں اور اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کریں۔ ایک وہ اندر سے ان کو یہاں سے پریشر بناتے ہیں، اور باہر سے وہ لوگ پریشر بناتے ہیں جو اس سے پہلے بھی ملک کے ایٹمی پروگرام پر اندرا گاندھی کے ساتھ مل کر کئی دفعہ کوشش کر چکے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں اس ملک کا ایٹمی پروگرام اگر کسی کے مرہون منت ہے تو سب سے پہلے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کی مرہون منت ہے، جنہوں نے اپنی جان اس جو ہے پاداش میں دی۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ذاتی خون شامل ہے،
محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس ملک کے میزائل پروگرام میں ان کی اپنی ذاتی جو ہے کوشش شامل ہے، اور ہم اس پر آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور آپ کے ذریعے ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک انتشار پھیلایا جا رہا ہے ملک کے اندر، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کریں اور ہم پھر لیبیا یا عراق یا اسی طرح کا کوئی ملک بن جائیں، اور اسی طرح پھر ہم ان کے جو ہے بموں کا نشانہ بنتے رہیں جیسے آج غزہ کے لوگ بن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے ملک کے عوام سے کہ آپ دیکھیے کہ کون سی لابی ہے جو ان کے حق میں بول رہی ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے حق میں بول رہے ہیں، ان کا تعلق کس ایک فرقے سے ہے، اور اس فرقے میں بھی ان لوگوں سے ہے جو غزہ کی حمایت میں ایک لفظ بولنے نہیں دیتے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا وہ کوئی اور فورم ہو۔ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ غزہ کے بچوں اور شہیدوں، ان کے مردوں اور عورتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ہٹ ہرمی سے ان کی حمایت پر بغلیں بجائی جاتی ہیں، نہ صرف بغلیں بجائی جاتی ہیں بلکہ فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہیں۔ ہم آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کیا سازش ہے، اور آج فوج کی مخالفت کرنا اس آڑ میں ریاست کی مخالفت کرنا ہے۔ آج ہمیں اپنے ذاتی 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی ادارے کی، اور وہ بھی فوج جیسے ادارے کی، مخالفت نہیں کی اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پریشر آیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پریشر کو ریزسٹ کیا، چاہے وہ سلالہ کا واقعہ، آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے نیٹو کی سپلائی لائن روکی، اور اس وقت ہم آج سے کچھ مختلف نہیں تھے، معاشی طور پر بھی ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ہم کھڑے ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ معافی مانگی گئی، ہم نے معافی لی۔ لیکن اب سول نافرمانی کی تحریک، کبھی کوئی اور شوشہ، یہ صرف اس لیے ہے سول نافرمانی کی تحریک تاریخ میں صرف سامراج کے خلاف استعمال۔ سول نافرمانی کی تحریک اپنے ملک کے خلاف نہیں اس کا اعلان کیا جاتا، اپنے ملک کے خلاف سول نافرمانی کا مطلب ہے کہ آپ معیشت کو زمین بوس کر دیں۔ لہٰذا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ ہماری ان تمام چیزوں پر نظر ہے، ہماری لیڈرشپ کی ان تمام چیزوں پر نظر ہے، اور اب آج ہم نون لیگ سے بھی کہیں کہ آپ جتنے فیصلے کریں، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مشاورت کو سامنے رکھیں، مشاورت سے چلیں، کیونکہ شاید آپ کی بھی جو ہے ذہنوں میں اور آپ کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے اس میں وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو نظر آ رہی ہیں عام عوام کو۔ تو لہٰذا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ بھی اپنی سیاسی جو اپنے ساتھ اتحادیوں کو لے کر چلتی ہے، تو پھر اتحادیوں سے بھی بات کرے۔ یک طرفہ فیصلے اس وقت ملک کے لیے سخت خطرے کا باعث ہے، اور کسی ایک شخص میں اتنی عقل کا جو ہے وہ منبع نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو ایک طرف چند لوگ بیٹھ کر فیصلہ کریں اور اس لائن پر لے جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو پھر ان کے ساتھ بات چیت بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مشاورت بھی ضروری ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمارے اپنے لوگ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کے ہی توسط سے نہ صرف پاکستان کی عوام کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ آنکھیں اور کان کھولے رکھیں، حکومت کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ان سے بھی بات کریں، ان کو بھی اعتماد میں لیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم گزرے ہیں اور وہ نہیں گزرے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور شاید ان کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ عوام تو اپنی نظر رکھیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کا کوئی بھی سیاسی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے، چاہے ہمیں بیرونی خمیازہ بھگتنا پڑے، لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی اگر کوئی سب سے پہلے حفاظت کے لیے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ اب میں اپنے کولیگ بیرسٹر عامر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ چند باتیں وہ آپ سے کریں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، ملکوں کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، ریاستوں کو مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن ایک تو مشکلات ہیں اور ایک پیدا کی جا رہی ہیں،
اور ایک وہ سفر جو ہم کوئی غلام تھوڑا ہیں، آج کل اس کا اسٹیشن ہے ہم ہی تو غلام ہیں. اور آج کل اب اس غلامی کے لیے اس طرح اپنی خدمت گزاری پیش کی جا رہی ہے کہ وہ سیاست جو ریاست کے تابع ہوتی ہے، سیاست کرنی چاہیے، ہر ایک کا بنیادی حق ہے، اور سیاسی جماعتوں کو تو کرنی ہی سیاست چاہیے، لیکن سیاست ریاست کے تابع ہوتی ہے. لیکن جب سیاست ریاست کو چیلنج کرنے لگے، ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے لگے، تو پھر سوال پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ مزاحمت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے مزاحمت کر کے دکھائی ہے. ایوب کے خلاف کس نے مزاحمت کی ہے؟ یحییٰ کے خلاف کس نے مزاحمت کی ہے؟ ضیاء کے خلاف کس نے مزاحمت کی ہے؟ مشرف تک کس نے مزاحمت کی ہے؟ اور ہم نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں آر عامر کے دور میں. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے شروع ہونے والا شہادتوں کا سلسلہ محترمہ بے نظیر بھٹو یہ ڈکٹیٹر مشرف کے دور تک جاری رہا ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی شہادتیں دینے کے باوجود کسی ادارے کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی. فرد واحد کو ہم نے ضرور نشانہ بنایا ہے. ہمارے جیالوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ضیاء کو کس زبان سے پکارنا ہے اور اس سے لے کے مشرف تک کو کیسے مخاطب کرنا ہے. لیکن ہم نے ادارے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت محترمہ بے نظیر بھٹو کا جب لاہور آئی تھی 10 اپریل کو اور پورا کینٹ کراس کر کے آئی تھی، کسی ایک فوجی کے گھر میں کسی افسر کے گھر کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئی تھی. اور آج جو کور کمانڈرز کے گھروں پہ جو تماشے لگائے گئے اور جو ہوا اور جنا ہاؤس کے ساتھ جو ہوا، تو یہ پھر سوچنے کی چیز ہے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئے تم دوست جس کے پھر اس کا دشمن آسماں کیوں ہو. تو یہ تو ایسا ہمیں میسر آیا ہے شخص کہ جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے سے لے کے اور آج پاکستان کو ناکام ریاست بنانے تک کا وہ کرنا چاہتے ہیں. اور ان سے سوال ہے کہ پارا چنار کے لوگ کچھ پوچھ رہے ہیں، پارا چنار کے لوگ محصور ہیں، پارا چنار میں جو انسان سوچ ظلم ہو رہے ہیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کون لے کے آیا؟ یہ کون کہتا ہے میں 35,000 فائٹر لے کے آیا ہوں اور وہ 35,000 فائٹر جو ہیں انہوں نے آگے پاکستان کا امن و امان خراب کیا اور یہ فائٹر اکٹھے کر کے اسلام آباد کے اوپر وہ گندھا پور کے ذریعے حملہ آور ہوتے ہیں؟ کیا کے پی کے عوام نے اگر انہیں ووٹ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ آگے وفاق کے اوپر حملہ آور ہوں؟ اور اس وقت کے اندر ضرورت ہے کہ پی ایم ایل این کو سوچنا پڑے گا کہ بھاری مینڈیٹ کا وقت گزر چکا ہے. تو اس لیے اس خمار سے باہر آ جائیں جناب. اب آپ کے پاس بھاری مینڈیٹ نہیں ہے. اپنے مشاورت کے عمل کو، بھلے آپ کی پارٹی کا مسئلہ ہے، پارٹی سے مشاورت کریں نہ کریں، خاندان میں کریں نہ کریں، ہمارا معاملہ نہیں ہے. لیکن پارلیمان کی سطح پہ اس پارلیمنٹ کے اندر کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے. حکومت پیپلز پارٹی کی وجہ سے قائم ہے اور یہ ملک ہے جہاں پہ 8-9 ووٹوں والا وزیر اعلیٰ بھی بن جاتا ہے اور ہم تھوڑے سے کم ووٹ ہونے کے باوجود وزارتوں میں شامل نہیں ہیں. اور اس لیے شامل نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کی ریاست کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں، معاشی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آئیے، اور ایک بہت ضروری چیز کہ ہمارے اداروں کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ یہ اپنے بغل بچے لانے کا کام اب بند ہونا چاہیے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت یہ تقاضا کرتی ہے اور یہ محترمہ کا مطالبہ تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. اور اس لیے بنایا جائے کہ محترمہ کو شہید کیوں کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، پیپلز پارٹی کو کمزور کیوں کیا گیا، چاروں صوبوں کی زنجیر کیوں توڑی گئی، وفاق کی علامت جماعت کو ختم کیوں کیا گیا اور ایک ایسی جماعت کیوں بنائی گئی جو آج پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے قائد عوام جیسی شخصیت نے جان دی ہے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے میزائل پروگرام، محترمہ بے نظیر بھٹو، آج ریاست کا سربراہ جو ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. لیکن یہ جو پاکستان کے دشمن پیدا کیے جا رہے ہیں اور یہ جو ایک لابی ہے دنیا کے اندر جو ہر ایک کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، وہ پاکستان کے اندر بھی سیاست کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. تھوڑا سا غور کریں گے، لنڈن میں یہ فنڈ کون دے رہا ہے؟ یہ جو پروپیگنڈا ریاست کے خلاف ہو رہا ہے اس کے سرخیل کون ہے؟ اسے پیچھے سے یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، تھوڑے سے نام تلاش کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکیم سعید کیا کہتے تھے.
پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عیدی صاحب کیا کہتے تھے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی سارا یہ شام کے حالات دیکھیں تو یہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا ایٹمی پروگرام ہے، جس کے اوپر ایک ایک فلسطینی بچہ بھی فخر کرتا ہے، اور یہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کرتا ہے۔ تو صرف یہ سوچیں کہ کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے۔ پھر ہم ایک دفعہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، جس میں تمام ادارے آ کے ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ الیکشن انہیں بڑا شوق ہے کہ الیکشن چرائے گئے ہیں جی، اس پہ کمیشن بنے، تو 2018 میں کیا ہوا تھا؟ ہم تو ڈنگے ہوئے ہیں، ہم حمید گل سے لے کے فیض حمید تک کے ڈنگے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں یہ جو گل کھلے ہیں نا، کبھی حمید گل اور کبھی فیض حمید، انہوں نے جو کیے ہیں، ہم لڑے ہیں، پیپلز پارٹی لڑی ہے بغیر اداروں کو نشانہ بنائے۔ تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اب اداروں کو سوچنا ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں۔ کیوں وفاق کی سب سے بڑی رہنما کو شہید کیا گیا اور کیوں وفاق کی جماعت کو توڑا گیا، یہ اب ضروری ہے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ پی ٹی آئی کی بجائے پیپلز پارٹی کو کیوں نشانے پہ رکھتے ہیں؟ آپ جواب دیں۔ دیکھیے، یہی نادان جو دوست ہوتے ہیں ان کا یہ حالات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری قیادت نے ہمیشہ مفاہمت کو آگے بڑھایا ہے، اور مفاہمت کو یہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے نہیں۔ آج دیکھیں نا، آج اگر ہم چاہیں تو ہم تو 80% وزارتیں لے سکتے ہیں، ہم کون سا عہدہ نہیں لے سکتے، لیکن وجہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر کی خرابیوں کو دوسروں کے اوپر نہ کریں، اپنی ناکامیوں کو ہم پہ ملبہ نہ تھوپیں۔ ہماری قیادت بڑے صبر کے ساتھ اتحاد میں ہے۔ میں اور سینیٹر صاحبہ جانتی ہیں کہ پارٹی قیادت کے پارٹی اجلاسوں کے اندر ورکر کتنا مایوس ہے حکومت سے، اور پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کسی قسم کا یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی حکومت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ملک کو ضرورت ہے، فریجائل اکانومی کو ضرورت ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، تو ہم چلتے رہیں گے، وگرنہ جب ہم بولے تو پھر ہمیں بولنا بھی آتا ہے، اور انہیں ہم بڑا ڈاڈا جانتے ہیں، ان کا کچا چھٹا ہمیں کھولنا آتا ہے، لیکن ابھی چپ ہی رہنے دیں، ملک متحمل ہے۔ آپ نے پریس کانفرنس کی، اگر ہم دیکھیں تو سیکوینس ایک نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کا، لیکن جب سے حکومت بنی ہے پنجاب میں تو تحریری معاہدے پر عمل درآمد بھی نہیں کروا سکے۔ وفاق کی بات کریں تو ابھی تک یہی ہوا ہے کہ 2 صوبوں میں حکومت ہے، فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ جہاں تک آپ عہدوں کی بات کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننا چاہ رہے تھے لیکن حکومت نے نہیں دی۔ تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک حکومت کے ساتھ ہے، اور ان سارے معاملات کا حل کیا؟ دیکھیے، وجہ صرف یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی، پیپلز پارٹی اس وقت اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے ملک کا نقصان نہیں چاہتی، اور اس وقت اگر ہم حکومت کو گرا دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ جو ہمارے اندر خلفشاری بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس ملک کی جو آپ کو میں نے یہی عرض کی کہ اس ملک کے ایٹمی پروگرام پہ سخت خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور ہم سب پاکستانیوں کو اس وقت ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کی ایسے ہی حفاظت کرنی چاہیے جیسے ہم اپنی جان مال اولاد کی کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم میں اور ان ملکوں میں کوئی فرق نہیں رہتا جن پہ دن رات بمباری کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا اسرائیل نے ابھی ایک چھوٹے پیمانے کا نیوکلیئر بلاسٹ جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے سیریا میں، تو کیا وہ چیز ہے جو ان کو یہاں تک آنے سے روکتی ہے؟ وہ یہی ہے جو ہماری ایٹمی طاقت ہے۔ لہٰذا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی عامر بھائی نے بھی بات کی کہ کل جو ہم غلام نہیں کا نعرہ لگا رہے تھے، آج وہ انہیں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کھل کے بات نہیں ہو سکی میرے خیال میں۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو ایٹمی پروگرام کے خلاف کی سازش یا کوئی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو کیا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، یا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ انتشار پھیلائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک بندہ تو نہیں کرتا، اس کے اندر سے بھی قلعہ ہمیشہ اندر سے جو ہے دروازے کھولیں تو قلعہ فتح ہوتا ہے، تو لہٰذا قلعہ جو ہے اس کو جب بھی فتح کرنا ہوتا ہے تو اندر سے لوگ جو ہے وہ کھولتے ہیں دروازے، لہٰذا یہ جو اندر والے ہیں ان پہ نظر رکھنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی
हम लोग सब जो है इस मामले को समझ रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा पाकिस्तान में। 160 दफ़ा सैंक्शंस लग चुकी हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, आइंदा भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बहरहाल साजिश को समझना ज़रूरी है। जी आप बताएं। ये बताएं कि जो एक मिनट। उम्मीद रखे बैठे हैं कि 20 जनवरी को ट्रंप हलम उठाएगा और हमारे साथ ये कुछ हो गया, क्या इसमें कहाँ तक हकीकत है कि क्या ट्रंप सिर्फ पीटीआई वालों के लिए रिलीफ देगा? वो इतने सारे लोग हैं। हमारी उम्मीद किसी ट्रम्प या किसी सदर, किसी और मुल्क के अहदेदार से नहीं है। हमारी उम्मीद सिर्फ इस मुल्क के अवाम है और अल्लाह ताला की ज़ात है। जो ट्रम्प से उम्मीद रखे बैठे हैं फिर वो जाएं, उसके दर पे जाएं और बात करें, लेकिन पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। पाकिस्तान के फ़ैसलों पर मैंने आपको कहा 160 दफ़ा पहले ज़र्ब लगाई जा चुकी है, 161वीं दफ़ा लगा दी गई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिजिनस है, अपने हाथों का बनाया हुआ है, अपने जहनों का बनाया, उसमें कोई इम्पोर्टेड चीज़ नहीं, लिहाजा हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बताइएगा कि पिछले दिनों हमने बिलावल साहब के बयान सुने कि उन्होंने कुछ नहरों की नहरों की तामीर के हवाले से हुकूमत के ऊपर तनकीद भी की। उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ भी जो है वो पीपल्स पार्टी ने बयान दिए। फिर गवर्नर पंजाब की तरफ से भी नून लीग के खिलाफ कुछ बयान सामने आए। आज क्या वजह है कि जब आप इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो आप जो सारे अखलाफात जो हैं पिछले 2-4 महीने में जो दोहराए जा रहे थे उनको बढ़ाकर आपने निशाने पर सिर्फ पीटीआई को रख लिया है? नून लीग के साथ तमाम अखलाफात क्या खत्म हो चुके हैं या आपके कोई मामला तय हो चुके हैं? आपने मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा नहीं सुना है। हम लोगों ने बहुत खुल के कहा है कि फ़ैसले मुशावरत से नहीं हो रहे हैं और इसका नुकसान होगा। न सिर्फ नुकसान एक पार्टी को पहुंचाना हमारा कोई उसमें मकसद नहीं, लेकिन हम सिर्फ उस नुकसान की जो है परवाह कर रहे हैं और उसको बचाना चाहते हैं जो मुल्क को होगा। क्योंकि इस वक्त जब अंदर से जो है लोग हमला आवर हों तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किले को मजबूत रखें। लिहाजा हमारे तमाम तर इख्तलाफात जो हैं उनकी बात मैंने की है, आमिर साहब ने बड़े मेरे से ज़्यादा की है, तो ये इस पर हमारी कोई दो राय नहीं कि हम मुशावरत चाहते हैं और हम समझते हैं कि एक तरफ़ा फ़ैसलों का नुकसान हुआ है और आइंदा भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ मुल्क के हालात को हम ज़रा जो है सामने इस वक्त जो नाजुक मामला है उसको सामने रखते हुए हम अभी तक साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे वर्कर हमसे खुश नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार इस सिचुएशन से खुश नहीं हैं और जहाँ तक हो सका हम चाहेंगे कि हम साथ चलें, लेकिन इस पर वज़ीर आज़म साहब को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान के फैसले तब होंगे जब जमहूरी अदारे मजबूत होंगे, जमहूरी पार्टियाँ मजबूत होंगी और यहाँ डेमोक्रेटिक जो है अदारे मजबूत होंगे, तब तक बाहर से इंटरफियरेंस होती रहेगी। तो तमाम सियासतदान मिल बैठकर एक डेमोक्रेसी को पीपल्स पार्टी क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत नारा उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, जब तक तमाम सियासतदान आप मिल बैठकर नहीं फैसला करेंगे तब तक बाहर इंटरफियरेंस होती रहेगी। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो आप इस्तेमाल होते रहेंगे या तमाम सियासतदान मिल बैठकर जमहूरी अदारों को मजबूत करें? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात में रुकावट कौन है, कौन रोकता है, मुफाहमत कौन नहीं होने देता। जब बैठा जाता है तो इसे कौन इसका बेड़ा गर्क मुज़ाकरात का करता है। देखिए, पॉलिटिकल जमातें एक इंस्टीट्यूशन होती हैं, अगर वहाँ पे बड़े बड़े लोग सीनियर वाइस चेयरमैन तक बैठे कोई फ़ैसला करके जाए और एक फ़र्द वाहिद उन मुज़ाकरात को उड़ा के रख दे और सियासी जमात के साथ, तो मुज़ाकरात कैसे बढ़ेंगे। और कोई ये ताना देने से पहले देखिए इस्टेब्लिशमेंट की बगल बच्चा कौन रहा है। ये जो फैज़ हमीद साहब के कारस्तानियाँ हैं, मुझे बात तो कर मुझे बात मैं ज़रूर इसका आपको एड्रेस करता हूँ। देखिए कि फैज़ हमीद जो मैंने कहा हमीद गुल से लेके फैज़ हमीद तक एक किसी सरबराह के हमसे भी ताल्लुकात बता देना, हमने तो सबको भुगता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई निज़ाम, हम नहीं कहते कि आज मुकम्मल जमहूरियत है, हम ये भी नहीं कहते कि जमहूरियत बड़ी मजबूत हो गई है, लेकिन ये जमहूरी स्पेस को कम किसने किया है? किसने पाकिस्तान के अंदर ये कहा है कि मेरी पार्लियामेंट इन्होंने बना के दी है, मेरा इजलास ये बुलाता है, मुझे इत्तेहादी इन्होंने ला के दिए हैं। इस फैज़ हमीद को चलने दें, फैज़ हमीद चलेगा तो मुल्क चलेगा,
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उधर से अगर सियासतदान वाकई वो सियासतदान बनेंगे तो मुज़ाकरात कोई इशू नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फ्रंट से क़यादत की है, उन्हें क़यादत करना आती है। हमने मौलाना फजल रहमान के ज़रिए इनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। मौलाना फजल रहमान रिकॉर्ड पे हैं कि जो ये कहते थे वो तरमीम के अंदर चीज़ें ख़त्म की जाती रही हैं। तो और बताइए किस तरह गुफ्तो शनीद की जाती है। गुफ्तो शनीद के लिए इससे बढ़ के हौसला क्या चाहिए कि एक शख्स कहे कि आप मेरी बंदूक के निशाने पे हैं और दूसरा कहे कि हमने माफ़ किया, आओ बैठें और तुम्हारी मुश्किलात कम करें। तो भाई मुज़ाकरात सियासी लोगों से होते हैं। यही मैंने सवाल उठाया कि क्या वो सियासी जमात है। आप मुझे बताएं कि भुट्टो साहब ने जब पासपोर्ट का हक़ दिया था तो पासपोर्ट के ऊपर लिखा है कि इसराइल के अलावा सारे ममालिक के लिए कारामद है। तो वो इसराइल और वो लॉबी मिल के आज पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर हमला आवर है और इनके पुराना ससुराल, इनके दोस्त, इनके सरमाए ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लेकिन ये पाकिस्तान का वर्कर, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर और पाकिस्तान के अवाम इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन सवाल मुज़ाकरात सियासी जमातों से हो सकते हैं लेकिन किसी के बगल बच्चों से नहीं हो सकते। बिलावल साहब कहते हैं कि हम 47 वाले भी नहीं हैं। आप लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि 47 वाले इधर बैठे हैं हुकूमत में। आप लोग ये भी कहते हैं कि आपके वर्कर्स नहीं खुश और भी जो अवाम है ज़ाहिर है कि बहुत कंफ्यूज है कि अगर ये 47 वाले हैं आप क्यों साथ दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी की बैसाखी कब तक इनके साथ रहेगी? हम 47 वाले नहीं हैं लेकिन हम 1947 वाले हैं और हम 1947 के लिए पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए साथ दे रहे हैं। तो आइए 47 भी निकालें, सिलेक्टेड भी निकालें, हमीद गुल के बच्चे भी निकालें, फैज़ हमीद के बच्चे भी निकालें। तो यार कौन सा अच्छा